بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استنجا کے چند اہم آداب اور احکام کا بیان چل رہا تھا۔ نمبر 13، بلا ضرورت شدیدہ استنجے کے لیے داہنے ہاتھ کا استعمال نہ کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا داہنا ہاتھ پاکی اور کھانے کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور بایاں ہاتھ استنجا اور دیگر چیزوں کے لیے یعنی گندی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ البتہ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی عذر ہو تو داہنے ہاتھ سے استنجا کرنے کی بلا کراہت اجازت ہے۔ نمبر 14، استنجے کے وقت قضائے حاجت کے موقع پر شرمگاہ اور گندگی پر نگاہ نہ ڈالے، نہ آسمان کی طرف دیکھے، نہ کھلے ہوئے اعضاء کے ساتھ کھیلے، نیز تھوکنے اور ناک صاف کرنے سے بھی احتیاط کریں۔ نمبر 15، کسی سوراخ جانوروں اور سانپ، بچھو، حشرات الارض کے بلوں میں پیشاب پاخانہ نہ کرے۔ حضرت عبداللہ ابن سرجس فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوراخ میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت قتادہ سے ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ سوراخ میں پیشاب کرنے کی کراہیت کیوں ہے؟ حضرت قتادہ نے فرمایا، کہا جاتا ہے کہ سوراخ جنات کے گھر ہیں۔ نیز علماء نے لکھا ہے، حشرات الارض یعنی سانپ، بچھو وغیرہ کا وہ مسکن ہوتے ہیں تو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ نمبر 16، حمام اور غسل خانے میں پیشاب نہ کریں، اس لیے کہ حمام اور غسل خانے میں پیشاب کرنا وسوسوں کا سبب بنتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مغفل فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمام اور غسل خانے میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے، اور ارشاد فرمایا کہ اکثر غسل خانے میں پیشاب کرنے سے وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ نمبر 17، راستہ، سایہ دار جگہ جہاں کسی کے بیٹھنے کا امکان ہو اور پانی کے گھاٹ وغیرہ پر بیت الخلاء استنجا نہ کرے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 قابل ملامت و لعنت مقامات میں استنجا کرنے سے احتیاط کرو۔ پانی کی جگہیں، راستے اور سائے کی جگہوں میں استنجا کرنے سے احتیاط کرو۔ نمبر 18، ٹھہرے ہوئے، رکے ہوئے پانی میں پیشاب پاخانہ نہ کرے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی ٹھہرے ہوئے پانی میں ہرگز پیشاب نہ کرے کہ پھر اسی سے غسل بھی کرے گا۔ ٹھہرا ہوا پانی تھوڑا ہے تو پانی ناپاک ہو جائے گا، اور اگر ٹھہرا پانی زیادہ ہے تو پانی ناپاک نہیں ہوگا، لیکن نظافت اور انسانی شرافت کے خلاف۔ نمبر 19، چھوٹے اور بڑے استنجا کے موقع پر بات چیت نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 آدمی سطر کھول کر استنجا کرتے ہوئے بات چیت میں مشغول ہوں تو اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوتے ہیں۔ نمبر 20، بیت الخلاء کے موقع پر کوئی سلام کرے تو جواب نہ دے، چھینک آنے پر الحمدللہ نہ کہیں، نہ اذان کا جواب دے، یہ تمام باتیں مکروہ ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب فرما رہے تھے کہ ایک شخص نے آپ کو سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ نمبر 21، استنجا وغیرہ سے فراغت کے بعد اتنی دیر ٹھہر جائیں کہ قطرے ختم ہونے کا یقین ہو جائے۔ نمبر 22، جب بیت الخلاء سے فارغ ہو جائیں تو اولاً داہنا پیر باہر نکالے اور پھر یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھ سے گندگی کو دور کر دیا
اور عافیت عطا فرمائی۔ واقعہ یہ ہے کہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، جن میں سے ایک اہم نعمت یہ ہے کہ انسان غذا کا استعمال کرتا ہے، غذا کا آسانی کے ساتھ پیٹ میں جانا، غذا کا ہضم ہو جانا، مفید بدن اجزاء کا بدن کا جز بن جانا، اور بدن اور صحت کے لیے جو چیز نقصان دہ ہو اس کا باہر نکل جانا، یہ سب اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب آپ قضائے حاجت سے فارغ ہو کر بیت الخلاء سے باہر آتے تو آپ غفرانک کہتے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ میں آپ کی معافی چاہتا ہوں۔ قضائے حاجت سے فراغت کے بعد اللہ سے مغفرت طلب کرنے کا کیا مطلب؟ کیوں اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب فرمائی؟ اس سلسلے میں علماء نے مختلف باتیں کہی ہیں۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہر وقت اللہ کا ذکر فرماتے رہتے تھے، ایک توجیہ یہ کی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر فرماتے رہتے تھے، چونکہ بیت الخلاء میں زبانی ذکر کا موقع نہیں رہتا۔ تھوڑی دیر ذکر کا سلسلہ موقوف ہونے پر آپ نے استغفار فرمایا کہ اے اللہ، یہ وقت ذکر کے بغیر گزر گیا، مجھے معاف فرما۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی فرماتے ہیں، قضائے حاجت کے وقت انسان اپنی نجاستوں کو دیکھتا ہے، اس کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ انسان ان ظاہری نجاستوں کو دیکھ کر اپنی باطنی نجاستوں یعنی گناہوں کا استحضار کرے، اور ظاہر سی بات ہے کہ گناہوں کا استحضار استغفار کا سبب بنے گا، اس لیے غفرانک کہنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ نمبر 23، بڑے استنجا سے فارغ ہونے کے بعد اپنے ہاتھ کو مٹی پر رگڑ کر دھوئے، اگر مٹی میسر نہ ہو تو صابن وغیرہ سے دھوئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا استنجا فرماتے تو میں پیتل یا پتھر کے برتن یا چمڑے کے چھوٹے برتن میں پانی لے آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استنجا فرماتے، پھر اپنا ہاتھ زمین پر رگڑتے، پھر دوسرے برتن میں پانی لے آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس برتن کے پانی سے وضو فرماتے تھے۔ معلوم ہوا کہ بڑے استنجا سے فارغ ہونے کے بعد استنجا میں استعمال ہونے والے ہاتھ کو مٹی سے رگڑنا چاہیے، پھر ہاتھ کو دھونا چاہیے، اس لیے کہ پاخانے میں زہریلے اثرات ہوتے ہیں۔ مٹی میں نوشادرہ ہوتا ہے جس سے زہریلے اثرات زائل ہوتے ہیں۔ اگر مٹی موجود نہ ہو تو صابن کا استعمال کریں۔ یقین جانیے، اسلام نے جو ہمیں استنجا کرنے کا طریقہ سکھایا ہے، دنیا کی کسی قوم کے پاس اس سے بہتر طریقہ نہیں۔ الغرض یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام سے جوڑا۔ یہ تعلیمات اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے۔ کوئی بھی شعبہ ہو، دنیا کے سارے مذاہب کی تعلیمات سے ان کا موازنہ کر کے دیکھ لو، معلوم ہو جائے گا کہ دنیا کی کسی بھی مذہب کے پاس اتنی اچھی تعلیمات نہیں۔ اسی لیے آج اسلام زندہ ہے، زندہ ہی نہیں بلکہ روز افزوں ترقی کر رہا ہے۔ بہت تیزی کے ساتھ دنیا میں پھیلنے والا سب سے پہلا مذہب اسلام ہے، اور اس کی بنیادی وجہیں 3 ہیں۔ نمبر 1، اس کی تعلیمات قرآن اور حدیث میں محفوظ ہیں۔ نمبر 2، اسلام کی تعلیمات دل و دماغ کو مطمئن کرتی ہیں۔ اور نمبر 3، اسلام کی تعلیم زندگی کے ہر شعبے کو محیط اور گھیرے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان آداب کی رعایت کرتے ہوئے استنجا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب۔